السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج یہ ویڈیو اکائی 10 کا ہے جو لکھنؤ میں اصلاح زبان کا عمل ناشر اور ان کے شاگردوں کے کاوشیں کے بارے میں ہے۔ ان کا جو سوال ہے ان سوال کو ہم ریڈ کریں گے، اس کے بعد ان کے جو جواب ہوتے ہیں وہ جواب بتائیں گے۔ یہ کتاب آپ آن لائن سے اگنو کی سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے۔ یہ سوالات آ گیا۔ سب سے پہلا سوال ہے شیخ امام بخش ناسک کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو ان کا جواب نیچے میں آئے گا۔ 1 نمبر سوال کا جواب ہو جائے گا شیخ امام بخش ناسک فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 2، ناسک کے والد کا نام اور پیشہ کیا تھا؟ ناسک کے والد کا نام خدا بخش تاجر لاہوری تھا، ان کا پیشہ تجارت کرنا تھا۔ سوال نمبر 3، ناسک کے ہم عشروں کے نام لکھیں۔ ناسک کے معاشرین میں آتش کے علاوہ قاتل نواب محمود ترکی، نواب عاشور علی خاں، نواب نوازش علی خاں، مرزا خانی کنور جشونت سنگھ پروانہ، مرزا حاجی قمر، انشاء اللہ خان، غلام ہمدانی مصحفی، محمد عیسیٰ تنہا، میر خلیق، مرزا مغل سبقت، قلندر بخش زراعت، طلب علی عیسیٰ، محمد صادق اختر، مرزا مغل فانی اہم نام ہیں۔ سوال نمبر 4، ناسک کے شاگردوں کے نام لکھیں۔ ناسک کے شاگردوں میں میر علی وسط رخص، بحر برق، تاشق اور آباد وغیرہ اہم نام ہیں۔ سوال نمبر 5، ناسک کے 2 اشعار تحریر کریں۔ یہ ہو گیا سوال نمبر 5 کا جواب۔ زندگی زندہ دلی کا نام، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں، تو جو دم بھر نہ میرے پاس ہوا، جی میرا جینے سے اداس ہوا۔ یہ 2 شعر ہیں۔ ان کے بعد آ جائے گا اکائی 11۔ یہ اکائی 11 اردو زبان کی مقبولیت کے اسباب اور موجودہ صورتحال۔ ان کا سوال یہاں پر آپ نے کیا سیکھا؟ زبان کسے کہتے ہیں اور کیسے تشکیل پاتی ہے؟ کا سوال ہو جائے گا سوال نمبر 1 زبان کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب آ جائے گا زبان معلومات اور ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کا ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 2 اردو زبان کا آغاز کیسے ہوا؟ 2 کا جواب ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد ایک فتح کی حیثیت سے ہوئی۔ وہ عربی، فارسی اور ترکی زبان اپنے ساتھ لائے اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد دوبارہ کی زبان فارسی قرار دیا۔ مسلمانوں کی تہذیب اور زبان دونوں نے ہندوستانی بولیوں کو متاثر کیا۔ ان میں آپ بھرنس سے نکلی ہوئی ایک زبان نے سب سے زیادہ اثر قبول کیا اور اپنی تابن کو وسیع کرتے ہوئے عربی و فارسی کی تمام خوبیوں کو اپنے قلب میں جگہ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ زبان ہندوستان کی مشترک تہذیب کی زبان کے طور پر ابھری اور دیکھتے ہی دیکھتے شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک بولی اور سمجھی جانے لگی اور اس میں تبادلہ خیالات کیا جانے لگا اور دیکھتے تہذیبی، معاشرتی اور لسانی تقاضوں کے توسط سے برصغیر کے اقوام کے مشترک اظہار و بلاغ کی زبان بن گئے۔ ہندوستان کی اسی مشترک کے زبان کو ہم آج اردو کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 اردو زبان کی مقبولیت کے اسباب کیا ہے؟ اپنی گوناگو، لطافت، شعر یعنی فطری کشش اور خوبیوں کی بنا پر یہ زبان خاص و عام دونوں میں یکساں طور سے مقبول ہے۔ سوال نمبر 4 جنوبی ہند میں اردو کی مقبولیت فروغ کے اسباب کیا تھے؟ سوال نمبر 4 علاء الدین خلجی کی گجرات اور دکن پر فتح کے بعد جو لوگ شمال سے جنوب گئے وہ اپنے ساتھ اردو زبان لے کر گئے جو بازار کی زبان تھی۔ چنانچہ معلومات، زندگی
اور لین دین کے لیے اسی زبان کو وسیلے کے طور پر استعمال کیا گیا، جس میں فارسی، عربی اور ترکی الفاظ بھی شامل تھے۔ یہ تبدیلی اردو زبان کے لیے نیک فعل ثابت ہوئی۔ مزید یہ کہ محمد بن تغلق کا دہلی کے بجائے دولت آباد کو دارالسلطنت بنانا بھی معاون ثابت ہوا۔ اردو نے اپنا حلقہ وسیع کرنا شروع کیا اور بول چال کے عہد سے گزر کر جب ادبی سطح پر استعمال ہونے لگی اور شاعروں اور صوفیوں نے اسے اظہار کا ذریعہ بنایا تو گجرات میں گجری اور دکن میں دکنی کے نام سے جانی گئی۔ محمد بن تغلق کی حکومت کمزور ہوئی تو وہاں کے امراء نے بغاوت کا علم بلند کیا اور اپنی اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی۔ یہ واقعہ تہذیبی، سیاسی اور لسانی اعتبار سے اہم تھا۔ اس سے دکن سے گجرات تک ان تمام واقعات و اعمال نے اردو زبان کے پھیلنے پھولنے میں سازگار ماحول قائم کیا۔ سوال نمبر 5، اردو زبان کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ اردو زبان ایک عظیم اور ادبی ذخیرے کی زبان ہے جو بر صغیر کی دیگر زبانوں میں ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ آج اردو گلوبلائزیشن کے دور میں اپنے گھر سے نکل کر مختلف شکلوں میں پھل پھول رہی ہے۔ اردو زبان کو عوام الناس میں مقبول کرنے میں مشاعروں کے علاوہ کلچرل پروگرام، ادبی یونٹ مثلاً جشن رختہ، جشن ادب، جشن بہار ایسے مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ریختہ فاؤنڈیشن نے اردو کو روایتی طریقے سے ہٹ کر ایک نئے طریقے سے عوام کے درمیان متعارف کرایا، جس کا اثر غیر اردو داں طبقے کی کثیر تعداد میں شرکت کے روپ نظر آ رہا ہے۔ یہی نہیں، داستان گوئی، چہار بیت، قوالی، تمثیلی مشاعرے جو قصہ پارانیاں بنتے جا رہے تھے، اسے ریختہ فاؤنڈیشن، جشن آباد، اردو اکیڈمی دہلی اور دیگر سرکاری اور نیم سرکاری تنظیم نئی شکل میں پیش کر کے اردو کی مقبولیت میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ اعلیٰ تعلیم میں درس و تدریس کی سطح پر یونیورسٹیوں میں اردو متعارف ہو رہی ہے اور روز افروز نئے شعبے قائم ہو رہے ہیں، جس سے روزگار کے دروازے بھی واضح ہوئے ہیں۔ یہ ہو گیا اکائی نمبر 11 اور یہ جو بلاک ہے BUDC 113 کا جو 1 اور 2 جو بلاک ہے یہیں پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد BUDC کے 134 کا ہم شروع کریں گے۔